حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے 72 آدمی شہید ہوئے۔ پاکستان انڈیا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سید خاندان سے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ حضرت حسین کے خاندان کے آدمی پاکستان یا انڈیا میں بھی آ گئے تھے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت حسین کے خاندان کے کربلا میں 72 آدمی شہید ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ کے خاندان کے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی شہداء ہیں نا، وہاں سیدات لوگ اور سید ہیں، ان کی تعداد 40 سے بھی کم ہے، باقی ان کے دوست اور مددگار تھے، تب جا کر تعداد 72 بنتی ہے، ورنہ 21 یا 35 کے لگ بھگ سیدیں زیادہ نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ حضرت حسین کا خاندان بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک کیوں نہیں آئے؟ ان کی اولادیں آئی ہیں، سادات ہیں۔ یار میری ماں سید ہے، میری والدہ مکرمہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، تو میرے خیال میں 29ویں یا 39ویں پوتی بنتی ہے، تو میں سید ہونے کا انکاری نہیں ہوں، سید ہیں، ہاں سید سچا ہو۔ جھوٹ کے نام پہ آپ حضور کے خاندان کو بدنام نہ کریں، ورنہ آج کل لوگ جہاں سے بھی ہو میں سید ہوں، اتنے سید بنے ہوئے، اتنے تو سعودیہ میں سید نہیں ہے، تو بھائی سید ہو اصل ہو، جھوٹ نہ بولو۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے نا اپنے خاندان کا، تو حدیث پاک میں اس کو اپنے ابا تبدیل کرنے کا شوق ہے۔ خاندان بدلنے کا معنی ہے کہ ابے کو تبدیل کر رہا ہے، سجا کو اپنا پیو تبدیل کر رہا ہے تو شوق ہے وہ کو ہونا سا کیا ہے، لیکن سید ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، سادات ہیں ہمارے ہاں، سادات کی جوتی ہمارے سر کا تاج، میں سادات کی عزت قدر دانی کا قائل ہوں، لیکن یہ ہے کہ سید ٹھیک ہونا چاہیے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور پھر شادی کے موقع پہ ڈھول باجے بگواتے ہیں، یہ سیدوں کی توہین نہیں ہے؟ اگر سید ڈھول باجوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو وہ گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن اس کے خاندان پہ نہ بولو، خاندان سید کا بہت اعلیٰ ہے، خدا کا نام مانے، سادات کی قدر کرے، سادات کے ہم غلام ہیں بابا، وہ حضور پاک علیہ السلام کی قوم ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو میں نے پڑھا ہے، انہیں کوڑا مارنے والا سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کہتے ہیں کوڑا لگتا ہاتھی چنگاڑ مار کے بھاگ جاتا، لیکن امام مالک ہر کوڑا، امام احمد ابن حنبل ہر کوڑا کھانے کے بعد کہتے ہیں فوت الک، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ کہتے ہیں 40 سے اوپر اس نے کوڑے مارے، امام احمد ابن حنبل معاف کرتے گئے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا اسی لیے فوراً معاف کرنا کہتا تھا کہ پتہ نہیں اس کوڑے پہ مر جاؤں، کل قیامت میں اٹھوں تو حضور پاک کے خاندان کے بندے پر میرا حق نہ ہو۔ یہ امام احمد ابن حنبل جبل استقامت ہے اس دھرتی کا۔ پتہ ہے احمد ابن حنبل کون ہے؟ جب فتویٰ دیا نا کہ خلق قرآن کے مسئلے پر میں قرآن کو قدیم مانتا ہوں، حادث نہیں مانتا، 40,000 علماء ساتھ تھے۔ جب بادشاہ کی طرف سے گرفتاری آئی تو کہتے ہیں 4,000 رہ گئے، اور جب گرفتاری کے آرڈر کے لیے پولیس آئی تو 40 رہ گئے، ہوتا ہوتا 4 بندے رہ گئے۔ جب پکڑنے کے لیے پولیس دروازے پر آئی تھی تو 2 رہ گئے تھے، ایک احمد ابن حنبل اور ایک ان کے ساتھ راہوائے بزرگ تھے، 2 ہی بندے تھے۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، امام راہوائے کی وفات وہیں ہو گئی، ایک بندہ بچ گیا تھا جس کا نام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور وہ اس دھرتی پر ڈٹ گیا۔ ایک چور بیٹھا تھا، وہ مار کھا رہا تھا، اس نے امام احمد ابن حنبل سے کہا پریشان ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا حضرت امام صاحب میں چور ہوں، میں چوری کرتا ہوں، پولیس کی مار کھاتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، ڈٹ گیا ہوں، میں تو غلط راستے پر مار کھا کے ڈٹا ہوا ہوں، تو حق کے راستے پر ہے، حق کے راستے پہ آج تو بدل گیا، لوگوں کا ایمان بدل جائے گا، مضبوط رہو۔ فرماتے اس چور کی نصیحت نے مجھے مضبوطی دے دی اللہ کے فضل سے۔ یہ امام احمد ابن حنبل ہر کوڑے پر کہتے تھے میں نے سید کو معاف کیا۔ میرے منہ سے سادات کے خلاف جملہ نہیں نکلے گا، چاہے سیدوں کا جو بھی کوئی غلط کام ہو، جیسے ڈھول بازی ہے، کام غلط ہے، گناہ کام ہے، لیکن سید کا مخالف نہیں ہوں میں۔ سید میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی آل کا نام ہے، حضرت امام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام ہے، حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد کا نام ہے۔ ہم کل بھی سادات کو سلام کرتے تھے، میں آج بھی سادات کو سلام